بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا شو آن RP میڈیا۔ دس از یور ہوسٹ شہزاد ڈیلی۔ ہمارے شو میں آج ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو آپ سب جانتے ہیں۔ بہت بڑی خدمات سائنٹیفک فیلڈ میں، ایجوکیشن میں، منسٹر رہے فار ایجوکیشن، منسٹر رہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ اس وقت PM کی جو نیشنل ٹاسک فورس ہے فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کو چیئر کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کووڈ ویکسین سے ہم سب واقف ہیں، اس کی جو مین ٹاسک فورس ہیں اس کے پیچھے بھی ہیں۔ پاکستان کے چاروں نیشنل ایوارڈز، نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز، سارے ہی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ، مہربانی۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، ٹائم دینے کا، آؤٹ آف یور آپ کے قیمتی وقتوں میں سے ہم نے اپنے ہمارے لیے کچھ لمحے نکالا۔ سر، سب سے پہلا میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں بہت سارے آپ کی خدمات کے حوالے سے، ایک میں تو آپ کو بہت بڑا فین ہوں، آئی ایم شیور کہ عوام بھی آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ جی شکریہ۔ میں بچپن سے ایک حیرت کی دنیا میں رہتا رہا ہوں کہ چیزیں کیسی ہیں اور کیوں ایسی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آسمان نیلا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قوس قزح میں اتنے سارے رنگ بکھرے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ پھول جو ہیں ان میں خوشبو آتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زندگی اس طرح ہوتی ہے؟ تو قدرت اور قدرت کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف کرشمے پوشیدہ کر رکھے ہیں، وہ مجھے زندگی بھر حیرت کے ایک مقام میں رہا ہوں۔ اتفاق سے میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میں اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والد صنعت کار تھے، لیکن میں سارے امتحانوں میں فرسٹ کلاس فرسٹ آتا رہا۔ او لیول میں پاکستان میں ٹاپ کیا، اے لیول میں کیمبرج کے پاکستان میں ٹاپ کیا، MSc میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی۔ اس کے بعد والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کے صنعت میں جا کے کچھ پیسے کماؤں، تو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں زندگی جو ہے اس میں کچھ چیز زیادہ کریٹو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں پھر انہوں نے کہا اچھا میں بھجوا دیتا ہوں آپ تمہیں جہاں جانا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں آگے جاؤں گا باہر PhD کرنے، تو میں اپنے بلبوتے پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے 375 روپے مہینے پر کراچی یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر سن 64 میں 1964 میں نوکری کر لی تھی کراچی یونیورسٹی میں۔ 1 سال پڑھایا، کیمبرج کی اسکالرشپ جیتی، PhD کرنے کیمبرج چلا گیا 65 میں، اور پھر وہاں سے 68 میں PhD کرنے کے بعد پھر میں وہیں پر اور 5 سال پڑھاتا رہا اور ریسرچ کرتا رہا، اور پھر واپس آیا۔ تو پھر میرا یہی میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہم تعلیم اور سائنس کی میں کچھ خدمت کر سکوں۔ اور اس وقت ڈاکٹر سلیم الرحمان صدیقی مرحوم، اس وقت وہ PCSR سے ریٹائر ہو کے انہوں نے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کی ابتدا کی تھی، تو ان کو میں نے جوائن کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد لطیف ابراہیم جمال مرحوم صاحب آ کے ان سے ملے اور ان سے کہا کہ میں HEJ حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر سلیم الرحمان صدیقی نے کہا سر آنکھوں پر، اور پھر جب سے اس کو بھی وہ بات کر رہا ہوں میں اس وقت 1970s کی، تو وہ دن کا ہے اور آج کا دن ہے۔ اس ادارے سے جو محبت ہوئی ہے اور لطیف ابراہیم جمال صاحب کی جو فیملی اور عزیز لطیف جمال صاحب کی فیملی سے جو عقیدت اور محبت ہوئی ہے، وہ آج تک الحمدللہ جاری ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن آج تک آپ اس ادارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ادارہ الحمدللہ پاکستان کا بلکہ اس تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے جہاں پچھلے 5-6 سال میں 120 جرمنی سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں پڑھنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے۔ یہ تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے
جو کیمیکل سائنسز میں یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے. یہ تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے جس کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی 2 دفعہ پرائزز مل چکی ہیں. یہ تیسری دنیا کا واحد ادارہ ہے جو کہ دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنس کا سینٹر آف ایکسلنس ہے کیمیکل سائنسز میں, جو کہ عبدالسلام نے تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنس یا دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز جو کہلاتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں 600 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, 17 بلڈنگیں ہیں, 100 ایکڑ پر واقع ہے, اور ایک پوری پہچان ہے پوری دنیا میں اس ادارے کی, اور اس میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے لطیف ابراہیم جمال مرحوم کا اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ جو اب ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں, عزیز لطیف جمال, کہ انہوں نے اتنے سارے ادارے یہاں قائم کیے ہیں اس انسٹیٹیوشن میں, جس کے اندر آپ لطیف ابراہیم جمال ڈسٹنس ایجوکیشن سینٹر ہے جو اس بلڈنگ کے اپوزٹ ہے. یہ بلڈنگ خود جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ HEJ کہلاتا ہے, حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری. پھر نینو ٹیکنالوجی کا ایک نیا سینٹر آپ نے قائم کیا ہے, پھر لائبریریز قائم کی ہیں, یعنی کہ پورا دیکھیں کس طریقے سے اس فیملی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ہم بہت مشکور ہیں اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں لطیف ابراہیم جمال مرحوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ اتنے ہمبل ہیں کہ آپ نے اپنے تعارف میں زیادہ تر تعریف کر دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ قائم. میں ایک چھوٹا سا سائنٹسٹ ہوں, تھوڑا بہت کام کرتا رہتا ہوں اپنی طور پہ, اور کچھ خدمت ہو جائے تو اصل چیز یہی ہے انسان اپنے لیے نہ جیے, دوسروں کے لیے جیے. اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نیکسٹ جنریشن جو آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے جئیں, اور ان کے لیے اگر آسانیاں پیدا کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ ضرور آپ کو جزا دے گا. اچھا, میرا آپ سے ایک ہی سوال ہوگا. خاص طور پہ آپ نے چنا آرگینک کیمسٹری, اور آپ نے ماشاءاللہ کیمبرج میں 1968 میں پی ایچ ڈی کیا, پر آپ کنٹینیوسلی اسی فیلڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایسی کیا خاص بات آپ کو لگی آرگینک کیمسٹری میں؟ وائی آرگینک کیمسٹری؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گہرائی میں دیکھیں قدرت کے جو مختلف کرشمات کا جو میں نے ذکر کیا ہے, تو آپ کو ہر جگہ آرگینک کیمسٹری دکھائی دیتی ہے. پھول جو ہیں وہ گلابی اور نیلے اور لال کیوں ہوتے ہیں؟ آرگینک کیمسٹری, پگمنٹس. آپ کا خون جو ہے وہ لال کیوں ہیں اور کس طریقے سے آکسیجن ہر جگہ پہنچتی ہے؟ ہیموگلوبن, آرگینک کیمسٹری. پتیاں ہری کیوں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پودے زندہ رہتے ہیں؟ کلوروفل, آرگینک کیمسٹری. انسان سوچتا کیسا ہے, جو آپ کے خیالات آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ نیورو سائنس, آرگینک کیمسٹری. تو ہر چیز جدھر بھی آپ دیکھیں, زندگی کی اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو سب آرگینک کیمسٹری کے مختلف کھیل دکھائی دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں فیسینیٹ ہوا کہ میں آرگینک کیمسٹری انشاءاللہ پڑھوں گا, اور اپنی تھوڑی بہت جو میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں اس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کروں گا. بہت شکریہ. اچھا, یہ بتائیے, آپ نے جیسے خود بھی بتایا کہ یہاں پہ کوئی اس وقت کوئی 600 پی ایچ ڈیز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے سائنٹسٹ پروڈیوس بھی کیے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ ورسز دنیا کے سائنٹسٹ؟ اور اسی طرح سے میرا اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہوگا کہ پاکستان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور ایجوکیشن کے حوالے سے؟ آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے. قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم ہو گئی ہے. جن اقوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے, تو انہوں نے ایک علم پر مبنی معیشت, ایک نالج اکانومی قائم کرنے کی طرف بڑھے ہیں. مثال, سنگاپور آبادی 55 لاکھ, ایکسپورٹس پچھلے سال کی $330 ارب. پاکستان آبادی 55 لاکھ نہیں 22 کروڑ, ایکسپورٹ $25 ارب. پاکستان $25 ارب, سنگاپور $330 ارب. وجہ نالج اکانومی. اور نالج اکانومی کیا کہ یہ قابلیت اس ملک میں کہ وہ ہائی ٹیکنالوجی کے جو مٹیریلز ہیں ان کو بنا سکے اور ایکسپورٹ کر سکے. ہائی ٹیکنالوجی کے مٹیریلز کون سے؟ انجینئرنگ گڈز, فارماسیوٹیکلز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر جو مختلف ہیں, شپ بلڈنگ, آٹو موبائل انڈسٹری وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں پاکستان 0 ہے, کیونکہ ہم نے جو ہے 60% آپ کی ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز کی ہیں, وہ بھی لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز.
हाई टेक प्रोडक्ट्स आप बना ही नहीं पाए। आप जो चश्मा पहने हुए हैं, इसके ग्लासेस जो हैं ये ऑस्ट्रिया जाते हैं या जर्मनी जाते हैं और फिर वो यहाँ आते हैं। क्या? क्योंकि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आपके पास सियालकोट में इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है सर्जिकल गुड्स की, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं सर्जिकल गुड्स के, उन पे नैनो कोटिंग के लिए वही चीज़ $1 की जो चीज़ होती है वो वहाँ जाके जर्मनी जाके नैनो कोटिंग की जाती है उसकी, और वो फिर वो $40 या $50 की बिकती है। क्या वजह? आपकी जो हाई टेक्नोलॉजी। तो हमें जो है अपनी सिमत तब्दील करनी है, हमें यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत करना है, रिसर्च सेंटर्स को मजबूत करना है, हाई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन में जाना है। और मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी कायम की है हरीपुर में, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी है, जिसमें 8 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ पार्टनर कर रही हैं, और उसका मकसद यही है कि हम हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स की तरफ जाएं। और यही ये इदारा कर रहा है कि हम नई नई चीज़, जो नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ पे कायम हुआ है, हाई टेक्नोलॉजी वायरस रिसर्च का पहला पाकिस्तान का सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी कायम हुआ है, हाई टेक्नोलॉजी। कोरोना वायरस जो इस वक्त वबा फैली हुई है, सिर्फ ये वाहिद सेंटर है जो उसके हर रोज़ देख रहा है कि क्या तब्दीलियां आ रही हैं इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में इस वायरस के, और 130 अलग अलग म्यूटेशंस, तब्दीलियां हम जान चुके हैं इसी सेंटर में कि कहाँ तब्दीलियां आ रही हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एयर क्रैश हुआ कराची में, तो जो जिस्मों की जो जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन की गई इसी सेंटर ने की गई। तो तकरीबन हम 10 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ सनत की सर्विसेज से कमाते हैं, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ़ायदा उठाती हैं इस सेंटर से। तो ये जो है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो आपने पूछा, वो वाक़ई है तालीम से। और ये सिर्फ आला तालीम ही नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल और हायर एजुकेशन। और प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने यही बात की है कि हमें आगे बढ़ना है तो आपको एक तालीमी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और जो अपने रिसोर्सेज हैं वो आपको डाइवर्ट करने पड़ेंगे और लाने पड़ेंगे तालीम की तरफ, ताकि हम जब तक कि तालीम को अपने बेहतर नहीं करते, और हम अपने जो पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे तकरीबन 70% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। ये एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। अगर हम इसको सही तरीके से चैनलाइज कर सकें, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी, इनोवेशन की तरफ हम ले जा सकें, तो बहुत तेज़ी से ये हम आगे तरक्की कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह करेंगे। बिल्कुल इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का तो आपने बता दिया कि उसको आपने एडवाइस भी किया, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन क्यों नहीं आ रहा कि यही काम जो है वो 10x 20x हो जाए? उनको ऐसा चाम क्यों नज़र आता कि वो भी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें? बात यह है कि बिजनेसमैन आएगा अगर वो उसको ये आसानी से समझाया जाएगा कि इससे आप पैसा कमा सकते हैं। जो रिसर्च होती है अक्सर इदारों के अंदर, उसके बाद एक बिजनेस प्लान बनना चाहिए जिसमें पता चले कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में इतना पैसा कमाएंगे, और उसमें सारी कॉस्ट, मशीनरी की, इक्विपमेंट, कैपिटल कॉस्ट क्या है, बाकी सारी कॉस्ट क्या है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। वो नहीं, वो जो है हमारा साइंस जान जो है वो टेस्ट ट्यूब तो हिला लेते हैं, लेकिन वो जो मामला आगे है, अगर आप बिजनेसमैन हैं और मुझे कन्विंस करना है कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो आप देखेंगे भाई इसमें फ़ायदा भी है मेरा या नहीं। तो ये कमज़ोरी है हमारी। जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस जो हैं वो कायम करने हैं, और साथ के साथ हमें पायलट प्लांट फैसिलिटीज़ कायम करनी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि वो हम ज़रा बड़े स्केल पर जो कुछ कर रहे हैं दिखा सकें कि ये इकोनॉमिकली फीजिबल है। आप अगर 1 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप 4 साल में 1 करोड़ कमा के रिकवर कर लेंगे, और इसका सॉलिड अगर हम प्रूफ देंगे खुद ब खुद सनतकार आएंगे। तो इसमें फेलियर हमारी तरफ से है कि हम सनतकारों के पास सही माय तरीके से नहीं जाते। जब हम सही तरीके से बिजनेस प्लान्स के साथ जाएंगे तो खुद ब खुद सनतकार हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि कोविड-19 का आपने जिक्र भी किया, आपने रिसर्च तो बहुत की है उसके ऊपर, आज भी लेकिन जो जहाँ तक मेरी रिसर्च है आज भी हम इम्पोर्ट करते हैं, और अभी भी हमारे पास जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वैक्सीन शॉर्ट हो गई हैं। मैं खुद लगवाना चाह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशंस ब्लॉक कर दिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। सो उसमें हमारी क्या प्रोग्रेस है? क्या पाकिस्तान भी कोई साइमल्टेनियसली कोई वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है? और आगे क्या देखते हैं कि अगर इसी तरह के वायरसेस आगे फ्यूचर में भी आते हैं तो उसमें पाकिस्तान के लिए क्या स्कोप मौजूद है? बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।
کیونکہ جو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں ویکسین پروڈکشن کے لیے یہ عام کمروں میں یا عام جگہوں پہ نہیں کر سکتی، ایک خاص کنٹرولڈ انوائرنمنٹ کے اندر آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کئی ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو بڑے صنعت کار ہیں وہ یقیناً آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ اس میں لانگ ٹرم ٹیکس ہالیڈیز دے اور دوسرے انسینٹیوز دے تاکہ وہ اٹریکٹ ہوں اور وہ آ کے اس میں انویسٹ کریں، اور اس میں جوائنٹ وینچرز ہونے چاہیے جس میں پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں، بڑی فارما انڈسٹری جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کرے مغرب کی انڈسٹریز سے، یا کوریا کی یا چائنا کی یا کیوبا کی یا ایران کی، جہاں یہ بناتے ہیں مختلف ویکسینز، اور ان جوائنٹ وینچرز کے ذریعے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو۔ تو اس میں ہمیں بہت پہلے یہ شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم آج شروع کریں گے تو آج سے 5 سے 10 سال بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ زیادہ تر ویکسین ہم خود بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ذکر کیا ینگ پاپولیشن کا، اور ڈیفینیٹلی ینگ پاپولیشن ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت ہے۔ آئی ہیو ورکڈ ان سنگاپور فار 4.5 years، اور میں سنگاپور کی اکانومی کو دیکھتا ہوں، وہاں پہ ایجنگ ہے پاپولیشن کا، اسی طرح جاپان میں بھی ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو 50, 60, 70, 80 پلس ایئرس کے ہیں، ان کے پاس ینگ پاپولیشن بہت کم ہے۔ ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ کوڈ بی ڈیویڈنڈ اینڈ اٹ کوڈ بی ڈیزاسٹر۔ اس پہ آپ کا کیا ویو ہے اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے یہ کوئی 30 سال کی ایک ونڈو ہے، اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، ورنہ 30 سال بعد آپ بھی ایجنگ پاپولیشن کے بریکٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ جو آپ کے لیے آج ایڈوانٹیج ہے یہ کل ایک بوجھ بن جائے گا۔ تو یہی وقت ہے کہ ہم میسو انویسٹمنٹ کریں اپنے یوتھ کے اندر، اپنے اسکولز کا معیار بہتر کریں، کالجز کو اچھی طرح ہم بہتر اسٹرکچر پہ لے کر آئیں، یونیورسٹیز کو بہتر کریں اور لنکیجز قائم کریں۔ تو یہی وقت ہے، اور ہمارا جو بچے جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ کوٹ کوٹ کے بھر رکھی ہیں۔ کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں ہمارے، آپ دیکھیں او لیول میں اور اے لیول میں دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں، اور محنتی بچے ہیں، ہر جگہ جو ہے اپنا نام منواتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے، لیکن ہماری حکومت کے اب رسپانسبلٹی ہے، یہ فرض ہے کہ ہم اس خزانے کے اندر جو یہ ہیرے چھپے ہوئے ہیں ان کو ہم پالش کریں، اور ان کی چمک جو علم کی شعائیں نکلیں، اور جو نئے پروڈکٹس اور پروسیسز جو ڈیولپ کریں، جو بزنس مین کو اربوں ڈالر کمائیں، وہ پوری دنیا میں ان کا امپیکٹ ہو۔ ایک مثال آخر میں دوں گا، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ میکنزی گلوبل کی رپورٹ ہے کہ اگلے 5 سال میں اس کا جو امپیکٹ ہے 15.7 کھرب ڈالر کا ہے۔ اگر اس کا 1% بھی پاکستان مارکیٹ لے لیتا ہے تو 160 ارب ڈالر، خالی 1% اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کی مارکیٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہیوج اپرچونٹی۔ یہی معاملہ ہے جینومکس کا، بایو ٹیکنالوجی کا، 3D پرنٹنگ کا اور دوسرے فیلڈز کا۔ تو یہ جو چوتھا صنعتی انقلاب آ چکا ہے، اور یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں جو نئی نئی اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں، جو ڈسرپٹیو انوائرمنٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں سب غائب ہو جائیں گی، سب الیکٹرک کار چلیں گی آج سے 5 سے 10 سال بعد۔ یہ جو کمبسٹن انجن ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل آپ بھرتے ہیں، یہ 5-10 سال کا قصہ ہے۔ آپ کے جو پوتے ہیں یا بچے ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، ان کے بعد الیکٹرک کارز ہوں گی۔ تو ایک انقلاب آ رہا ہے ہر چیز کے اندر۔ یہ جو نئی لہر آ رہی ہے اس کو ہمیں رائٹ کرنا ہے، اس کے اوپر لینا ہے، اس کا ایڈوانٹیج لینا ہے، اور وہ لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ، لیکن پالیسیز ہمیں صحیح بنانی پڑیں گی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔